یقین ہے، ایمان ہے کہ اگر واقعی انسان برابر ہیں اور تمام انسانوں کے کی کوئی آزادیاں ان کو میسر ہونی چاہیے تو اس میں پھر کوئی بھی باہر نہیں رہنا چاہیے. لیکن اس پر میں بعد میں آتا ہوں. دوستوں نے ویسے تو معاملہ کچھ ہوا ہے کہ دو کالج ہیں یہاں پہ ویسے ہی حالات تھا جو خود جو گزرا ہوا ہو گیا، لیکن غالباً وہ جو پروگرام تھا وہ اس کو ملتوی کرنا پڑا جو پشاور لٹریچر فیسٹیول والے. پھر میں نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس پروگرام کے لیے آئیں گے تو ہم آپس میں بھی ذرا بیٹھیں گے. تو انہوں نے کہا چلیں وہ پروگرام تو ملتوی ہو گیا، لیکن آپ اگر پھر بھی آئیں اور کسی موضوع کے گرد ہم گفتگو کریں تو میں نے مناسب میں سمجھا کہ اس وقت آپ دوستوں کو میں راستے میں بھی کہہ رہا تھا، ویسے تو آپ ٹی وی آن کریں یا آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ایسا لگتا ہے پاکستان میں سب کچھ بہت ہی کوئی یعنی کہ ایک سماج کے اندر بہت حرکت ہے. تاثر تو یہ جاتا ہے نا کہ بہت گرما گرمی ہے، لیکن میرا جو مشاہدہ ہے اور آپ مجھے یہاں کے بھی حالات کا بتا سکتے ہیں، سماج میں اتنی حرکت نہیں ہے. سماج میں معمول کے مطابق، اب معمول کیا ہے، معمول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، لیکن معمول سے مراد میرا یہ کہ اس طرح کوئی گہما گہمی نہیں ہے. عام شہروں میں دیہاتوں میں ٹی وی پہ تو نظر آتا ہے اور سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے اسلام آباد کے حکمرانوں کے ایوانوں میں بھی بہت نظر آتا ہے، جس کے بارے میں ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ روز سن رہے اور پڑھ رہے ہیں. تو عوام کا بحیثیت مجموعی صرف یہ کردار ہے کہ وہ جیسے ایک بندہ ڈرامہ نہیں دیکھتا، تو ہم اس وقت ایک ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامے میں اگلی قسط کیا ہوگی. تو رات گزری ایک قسط، ہم نے پھر ایک سنی وزیر اعظم صاحب کی. تو آج کل روز کی کا حساب ہے نا کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، لیکن سوال تو یہ کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، نیچے کیا ہو رہا ہے، عوام میں کیا ہو رہا ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی خاص نہیں ہو رہا ہے. زیادہ عوام کا کام یہ ہے کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو سہتے رہیں اور کسی بڑے آدمی کے رحم و کرم پہ کے آسرے پہ رہیں کہ وہ ان کو کوئی نوکری لگوا دے گا، یا کسی کی سفارش سے کوئی آپ کا 10-15-20 سال پرانا جو عدالت میں کیس پھنسا ہوا ہے وہ لگ جائے گا، یا جو روزمرہ کے گاؤں میں چھوٹے شہروں میں زمینوں کے تنازعات ہیں وہ کوئی روایتی طریقوں کے تحت حل ہو جائے گا. یہ تو وہی چیزیں جو روز ہوتی ہیں سماج میں. تو اس کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں، کیونکہ اس وقت جو اوپر جو حکمرانی کی سطح پہ حکمرانوں کے حلقوں میں جو اس وقت ایک گہما گہمی آپ کو نظر آتی ہے، جو سیاست ہو وہ بھی ایک سیاست ہے یقیناً، اس میں یہ تو کوئی سوال نہیں ہے کہ سیاست نہیں ہو رہی، لیکن کیا وہی ایک سیاست ہے جس کی ہم سیاست کی تعریف جب کرتے ہیں، یا سیاست کوئی اور بھی ہے جس کے بارے میں ہمیں کم از کم سوچنا ضرور چاہیے. کیونکہ وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ تو یہ بحث نہیں ہوگی جو آج ہم اول تو ٹی وی اور سوشل میڈیا میں چیزیں جتنی تیزی سے اور سنسنی خیز طریقے سے چلائی جائیں اتنا ہی ہم سب ایک اس ڈرامے کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن جو سنجیدہ گفتگو ہوتی ہے، جو سماج کے اصل حقائق ہوتے ہیں، اصل تضادات ہوتے ہیں، اس پر تو ہمیں زیادہ ٹھہراؤ سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کسی نعرے کے پیچھے چلنا یا کسی یعنی کہ دبدبی کچھ بجاتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک تعلیمی ادارے کے اندر بیٹھے ہیں، میں بھی ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتا ہوں. ہمارے ہاں بھی حالانکہ تعلیمی ادارہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ چیزوں کو سنجیدگی سے گہرائی سے سوچیں سمجھیں، لیکن ہمارے چند لوگوں کے اگر ہم ایکسیپشن کے طور پر ان کو دیکھ لیں، عمومی ہمارے تعلیمی نظام میں بھی چیزوں کو گہرائی سے نہیں سمجھا جاتا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ہم تاریخ کو بحثیت مجموعی
بہت ہی سادہ طریقے اس کے جیسے کل آپ نے شام کو وزیر اعظم کی تقریر میں سنا، اگر آپ نے سنا نہ بھی ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تقریریں ان کی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں، بات تو وہی کہیں نہ کہیں دہرائی جاتی ہے، مثلاً کہ ایک طرف اسلام ہے اور دوسری طرف مغرب ہے، یہ وہی چیز ہے جو ہم اس کی ایک قسم ہے جو کہ ہم عمومی طور پر اپنے فارمل تعلیمی نظام میں سیکھتے ہیں۔ مثلا پاکستان کی تاریخ کیا ہے کہ ایک طرف برصغیر کے مسلمان تھے، دوسری طرف ہندو تھے، بس تو ایسا لگتا ہے کہ سماج بس دو ہی گروہوں پر مشتمل ہے اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے، اور یہ ماضی کی کہانی آج تک چلی آ رہی ہے۔ اس میں آپ تھوڑا سا رد و بدل کر کے مسلمان اور مغرب کو کر لیں، مطلب وہ یہود النصارہ میں آپ جو بھی ڈال دیں، تو یہ اس طرح کی بہت سطحی اور سادہ طریقے سے ہمیں چیزوں کو جب تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جب ہم عمومی چیزوں کو سمجھنے کی ہماری صلاحیت اسی دائرے میں رہ کر ہماری محدود کی جاتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے یہ کوئی اتنی حیرت والی بات نہیں ہے کہ جب حکمرانی کے حلقوں میں جب اسی طرح کی بات چلائی جائے تو ہم ایک طرح سے خاموش تماشائی کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ایک سوال جو بنیادی میرے نزدیک پیدا ہوتا ہے کہ آج اور آپ کے خاص طور پہ آپ کے لیے ایک سوال ہے، نوجوان نسل کے لیے، پڑھے لکھے نوجوان نسل کے لیے، کہ کیا آپ محسوس کرتے بھی ہیں کہ اس ساری چلے اوپر والی گیم ایک سطح کی گیم، کوئی سطح ہے جس میں ہمارا بھی کوئی رول ہے؟ آخر ہم سب بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، تو کیا کوئی ایسی سیاست بھی ہے جو کہ ہماری ہے، جس میں صرف ہم کسی اور کے حرکتوں کے بارے میں تبصرہ نہ کریں بلکہ ہم خود فریق کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کریں؟ اور اس لیے میں نے بات شروع میں کی تھی کہ پشاور ویلی کے اندر پی ٹی آئی کی بڑی پذیرائی رہی ہے، یعنی کہ 2018 میں تو وہ باقاعدہ مرکز میں رہے، لیکن 2013 سے کے پی کے اندر پی ٹی آئی الیکشن جیتتی بھی آ رہی ہے، اور اس سے قطع نظر کہ ایکچولی انتخابی حلقوں میں انہوں نے الیکشن کس طرح جیتا، لیکن کم از کم تاثر تو یہ دیا گیا، اور یہ کسی حد تک میرا خیال ہے تاثر درست بھی ہے کہ کے پی کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، جو کہ بیشتر آخر چونکہ ترقی یافتہ اس خطے کی جو علاقہ ہے وہ تو پشاور ویلی ہے، جہاں پہ تعلیم کی بھی رفتار زیادہ ہے، جہاں پہ بظاہر جس کو ہم ترقی کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہے، یہ وہ خطہ ہے جس نے بہرحال یعنی کہ کسی سطح پہ اس تبدیلی کی سیاست کو کسی سطح پر میں کہہ رہی ہوں، مفروضے کے طور پر آپ پھر مجھے درست بھی کر سکتے ہیں، مفروضہ یہ ہے کہ اس نے اس خطے کے نوجوان نے تبدیلی کی سیاست کو سپورٹ کیا، کم کیا ہوگا، زیادہ کیا ہوگا، لیکن کسی سطح پہ کیا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ کہ یہ صرف کے پی کے نوجوان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نوجوان اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو کہ آپ امر بالمعروف ریلی میں بھی جو لوگ آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، کس لالچ سے آئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آئے تو صحیح، بحث کہ جی 10 تھے، 15 تھے، 40 تھے تو صحیح۔ یہ آج کا جو میرا مقصد ہے آپ سے ایک طرح سے مخاطب ہونے کا وہ یہ ہے، اس پر ہم ذرا گہرائی سے سوچیں۔ ایک تو یہ کہ آج ہم سارے بمائے وہ لوگ جو کہ آج سے 4-5 سال پہلے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو تبدیلی کی سیاست ہے یہ حقیقی تبدیلی کی سیاست ہے، اور جس میں میرے نزدیک جو میری دلچسپی ہے کہ نوجوان نسل سے سمجھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس وقت بھی اس نعروں سے متاثر تھے، اور اگر تھے تو کیوں، اور آج اگر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ کافی حد تک وہ بارے میں بہت ساری ہوا تھی، ساری اگر نہیں بھی نکلی تو کافی ساری ہوا نکل تو گئی، اس لیے پھر اگر ایسا ہے تو پھر ہم
یہ ہمارا میرا خیال اگلا قدم یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا، وہ جو سطحی طور پر ہم نے کسی چیز کو قبول کیا یا اس کی ہم نے کسی سطح پر بھی اس کو سمجھا کہ ہاں یار اب تو اس طرح کچھ ہونے والا ہے، پھر اب اگلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پھر سمجھنا ہوگا کہ اس وقت ہمارا تجزیہ سطحی کس حد تک سطحی تھا، اور آج ہمیں اس تجزیے کو کتنا مزید گہرا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل ہم کسی مزید ایسے نعرے کے پیچھے نہ بھاگیں. کیونکہ نوجوان نسل کچھ یوں ہے کہ نوجوان نسل متحرک بھی ہوتی ہے، وہ کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ وہ جلدی مایوس بھی ہو سکتے ہیں لوگ. اگر ایک تجربے سے گزرے ہوں اور وہ تجربہ اچھا نہ ہوا ہو، تو پھر جب تک کہ کوئی ہمارا کوئی سنجیدہ اور ٹھوس تجزیہ نہ ہو، تو پھر ہم شاید کسی اور سیاسی متبادل کی طرف جانے کی بجائے ہم، جیسے میں نے کہا نا کہ ہم خاموش تماشائی نہ ہو جائیں. مجھے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے کہ آپ خاموش تماشائی نہ ہو جائیں. کیونکہ دیکھیں دوستو، خاموش ہونا یا صرف بیٹھ کر گھر میں تبصرہ کرنے کا مطلب یہ ہے عملی کہ جو حاوی رائے ہے نا، جو سماج میں مروجہ سیاسی نظام ہے، جب آپ خاموشی سے صرف اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اس کو تقویت بھی دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ شعوری طور پر اس کو تقویت دیں. اور وہ میرا مقصد کیا ہے؟ مروجہ نظام کیا ہے؟ تھانہ، کچہری، پٹوار خانہ، سفارش، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ طاقتور لوگوں کی تلاش میں رہنا کہ میں کسی طاقتور کے ساتھ جڑوں گا تو میں اپنے کام بھی سادہ طریقے سے، میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، دا پالیٹکس آف کامن سینس، کہ یہ ہمارا ملک کا ایک کامن سینس بن گیا ہے، ایک عام فہم تصور بن گیا ہے کہ بھئی سیاست یہی ہے، اور اس میں سے میں نے اپنے لیے کوئی رستہ نکالنا ہے. اور رستہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھئی کسی پیسے والا بندہ، طاقتور بندہ، اس کے ساتھ میں جڑ جاؤں. اگر میرا مفروضہ آپ نے سمجھا ہو تو آج سے چند سال پہلے مفروضے کے طور پر یہ بات آئی کہ اب اس طاقت اور پیسے کی اور گھونس اور دھاندلی والے نظام کے متبادل میں ایک تبدیلی کا بھی نعرہ لگ رہا ہے، جس کو میں نے جیسے کہا کہ شاید نوجوان نے بھی کوئی اس کو اندر سے محسوس کیا کہ ہاں یار چلو کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اب 4 سال بعد معلوم یہ ہوا، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ وہ اگر یہ نعرہ جس حد تک ٹھیک یا غلط بھی تھا، لیکن عملی طور پر اس نعرے کو اقتدار تک پہنچنے کے لیے بہت سارے ایسے لوگوں کو جوڑنا پڑا جو پرانے ہی تھے. اور جب پرانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس پرانی جگہ پہ جا رہے ہیں تو وہ بارے میں سے ہوا نکل گئی. جو کہ ابھی سب کچھ ہو رہا ہے نا، جو آپ کے سامنے یہی ہو رہا ہے نا، کہ کاف والے 2-4 ادھر چلے گئے، ایم کیو ایم والے 2-4 چلے گئے، تو اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے 8-9-10 اگر کہنے لگے کہ ہم جا رہے ہیں تو وہ سارا کچھ ہی ظاہر ہے. اس سارے عمل میں جو ایک بہت بڑا سفید ہاتھی تھا یا ہاتھی تھا جس پر بات ہوئی ہوتی، what we call the elephant in the room، اس تبدیلی کے سارے نعرے کو، عمل کو، سو کالڈ تبدیلی کو ممکن بنانے کے لیے بھی کسی ایسی طاقت کی بھی ضرورت تھی جو کہ پاکستان میں ہر حکومت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، جو کہ آج کل تو افغانستان میں بھی قائم حکومت کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. ظاہر شاید آج سے 7-8 مہینے پہلے جب کابل میں یعنی کہ طالبان کی حکومت واپس قائم ہوئی تو بڑے یہاں پہ جشن منائے گئے، تو شاید عمران خان کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو طاقت تھی وہ سو کالڈ نیوٹرل ہو گئی. یہ بہت ساری چیزوں کا پھر اس کا مطلب ہے جو ہمارے تصورات تھے کہ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، وہ گھونس دھاندلی، تھانہ کچہری، پٹوار خانہ، طاقت پیسہ والا نظام کچھ واقعی
بدل رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا تجزیہ ہی شاید نامکمل تھا. اس کے لیے پھر ہمیں بطور طالب علم ہمیں رجوع کرنا پڑے گا, مطلب ہمیں اپنے باقاعدہ تجزیے کی طرف واپس جانا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی کہ ہم کسی سطحی تجزیے کے بنیاد پہ کسی ایسی چیز کے پیچھے لگ پڑے جو کہ آج اب ہم مایوس ہو رہے ہیں. یا مایوس اگر نہیں ہو رہے تو میرا خیال ہے ایک زیادہ خطرناک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم اپنے سطحی تجزیے میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں, جو کہ آج آپ پچھلے 2-4 ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں آپ وہ کل رات کو انہوں نے کہتے کہتے امریکہ کہہ دیا کہ امریکہ کی سازش ہے. جیسے میں نے کہا پاکستان میں سازش کا تو معاملہ پرانا ہے, نہ یہاں کا نازک دور ختم ہوتا ہے نہ یہاں بیرونی سازش ختم ہوتی ہے. اب سازش انڈیا کرے, افغانستان سے ہو, موساد کرے, CIA کرے, فریق کو بدل سکتے ہیں لیکن سازش والا نعرہ بھی وہ ہے جو ہم نے بہت دفعہ سنا, اور وہ بھی ایک سطحی پن ہے نا. کیا خود جیسے وزیر اعظم صاحب نعرہ تو لگاتے ہیں, کیا اگر باہر سے کچھ ہوتا بھی ہے تو یہاں پہ کوئی مقامی میر جعفر اور میر صادق نہیں ہوتے, اور کیا میر جعفر اور میر صادق یہی 2-3 افراد ہیں جن کا بار بار نام, یعنی کہ کوئی زرداری ہے یا مولانا ہے, جو بھی صرف یہی 2-3 ہیں, کوئی ادارے نہیں ہیں, کوئی طبقہ نہیں ہے, کوئی پورا نظام کی بناوٹ نہیں ہے. تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے جیسے لوگ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ ہم چلے, یہ آپ ہم سے گلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اقتدار کے لیے کیا منصوبہ ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ ہم حقیقت کو حقیقت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا مسئلہ اقتدار ہوتا نہیں ہے ہمارا. اور میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی, یہ نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی پائیدار چیز ہو. ہر 5-6 سال بعد ہم نئی ڈگڈگی کے پیچھے نہیں چل سکتے. ہر 5-6 سال بعد لوگوں کو آپ آسرا دلا کے پھر مایوس نہیں کر سکتے. آنے والے وقت میں جو یہ نوجوان آبادی ہے, اور پاکستان کی میں ہمیشہ بار بار دہراتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت آبادی نوجوانوں پر ہی مشتمل ہے. 65% اس ملک کی آبادی کی عمر 25 سال سے کم. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر تھوڑے عرصے کے بعد کہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی. کیسے ملیں گی, کہاں سے ملیں گی, اس پر بھی تو سوچنے کی ضرورت ہے نا. ہم ہر تھوڑے عرصے بعد جب کوئی ناکامی ہوتی تو ہم اس پہ گزارا نہیں چلا سکتے کہ یہ سازش ہوئی. ٹھیک, کیونکہ اس میں نے آج اس پہ لکھا بھی ہے, اس میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی اس ملک میں ایک سامراجی یا عالمی استعمار کا رول ہے, اور جب یہ سطحی نعرے لگتے ہیں تو ایکچولی وہ جو حقیقت میں جو چیز ہے وہ بھی چھپ جاتی ہے. ہم اس کا تجزیہ درست طور پر نہیں کر پاتے کہ عالمی, ہم پاکستان کا بھی ایک حکمرانی کا نظام ہے اور وہ عالمی ایک سیاسی معیشت کا حصہ ہے. تو ان چیزوں پہ اگر آپ اجازت دیں تو مطلب گائے بگائے تھوڑا تھوڑا, تاکہ آپ سے بھی کچھ سننے کو جب ملے تو آپ کو اندازہ ہو کہ میرا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے. ایک بات, یہ ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں پہ جو 75 سال سے ہم چلا رہے ہیں اس میں تعلیمی نظام کا بھی ایک رول ہے. مطلب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تعلیمی نظام کا بھی فارمل تعلیمی نظام ہے. اب کوئی سوچنے سمجھنے والے, عقل اور شعور رکھنے والے بھی اساتذہ ہوتے ہیں, تو وہ فارمل تعلیمی نظام کے باوجود بھی کوئی حقیقی جو شواہد ہیں, جو معلومات ہیں, اس کی بنیاد پہ سوال و جواب کرتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کبھی مغرب کے مقابلے میں ہم کہیں کہ ایک قوم ہے جو کہ مسلمانوں کی ہے, کبھی ہندوؤں کے مقابلے میں ہم کہیں کہ ایک قوم ہے مسلم. یہاں پہ مختلف قومیں بستی ہیں. ٹھیک, پشتونوں کی تاریخ ہے, وہ ایک قوم ہے. میں تو ہند کو بولنے کو, ہم تو اپنے آپ کو بھی ایک قوم سمجھتے ہیں, جو ہزارہ بار ہے, جو آپ کے بلور خاندان کے تو ہند کو اسپیکرز ہیں نا. ٹھیک,
پھر بلوچ ہے. اب یہاں پہ بلوچوں کی جو تاریخ ہے، بلوچوں کا جو مقدمہ ہے، شاید ہی کوئی قوم ہوگی اس ملک میں جس کا زیادہ سنگین مسئلہ ہے، سوال ہے. ان کا بھی ایک پوری تاریخ ہے، تہذیب ہے، مقصد ہے، وسائل ہے. آج کل بلوچستان کی بات تو ہوتی ہے حکمرانوں کی، تو ریکارڈنگ کا آپ نے دیکھا تازہ ترین گوادر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے مقامی باسی چیخ و پکار کر رہے ہیں. وہ کوئی ڈاکہ تو نہیں مار رہے کسی کے حق پہ، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حق ہمیں دو. یہاں پہ سندھی بھی ہیں، ٹھیک، یہاں پہ گلگت بلتستانی بھی ہیں، یہاں پہ کشمیری بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بہت ساری قومیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کثیر القومی ملک ہے، اور جب تک ہم اس پر بات نہیں کریں گے، تسلیم نہیں کریں گے، گفتگو نہیں کریں گے، تو آئے روز اپنے قوم کے حقوق کے بارے میں بات کرنے والے کو ہم کہیں گے غدار ہے. جس میں سب سے پیش تو جنوبی وزیرستان کے خود الیکٹڈ ایم ایل اے ہیں، جس کو غالباً کل ہی تھوڑے عرصے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے آخرکار اسلام آباد لایا گیا. بھائی وہ الیکٹڈ ایم ایل اے ہیں، وہ اپنے خطے کی بات کرتا ہے، وہ امن کی اگر بات کرتا ہے، وہ غلط بھی بات کرتا ہے، تو یہاں پہ ایم ایل اے کو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. یہ کثیر القومی ملک ہے. اس بات کو جب تک ہم مین اسٹریم سیاست میں نہیں لائیں گے، مین اسٹریم کی سیاست میں نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں اگر پی ٹی آئی کی کوئی پذیرائی تھی، اس کا بھی تعلق کسی حد تک قومی سوال سے ہے کہ یہاں پہ پچھلے 20 سال سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ، نام نہاد جنگ تھی، اس کا بہت بڑا خمیازہ اس خطے نے بھگتا. وہ ایک قومی مسئلہ ہے نا، پشتون قوم کا مسئلہ ہے کہ نہیں، جو کہ تازہ ترین آج سے 2 ہفتے پہلے پھر آپ کے شہر میں جو 65 لوگ مارے گئے. تو یہ ایک زندہ مسئلہ ہے، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہاں پہ بس صرف مسلمان ہیں اور بس مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، جو بھی کوئی بات کرے. یہ کافی نہیں ہے، اس سے کام چلے گا نہیں. نعرہ تو لگ سکتا ہے جیسے 75 سال سے لگ رہا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اوپر گہما گہمی اور ہم بس تماشبین. تو اگر ہم نے کوئی شرکت کا، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس ملک کے سیاست میں، تو سب سے پہلے اس چیز کا تجزیہ کہ ایک قوم کا یا شناخت کا، پاکستان کا ہم کیسے سمجھیں، کیسے بحث کریں نا، تو اس پر بات تو کریں. یہاں پہ بہت شدید قسم کی تقسیم، طبقہ ایک سوال ہے. آپ اس کو سمو نہیں سکتے صرف کہہ کے کہ چند لوگ کرپٹ ہیں، اس سے کام نہیں چلتا. یہاں سے غریب تر آدمی جب وہ کسی پولیس کے ناطے میں بھی روکا جاتا ہے تو وہ بھی 50 روپے بابا چاہے آزاد کا دیتا ہے. تو کرپشن کو 3 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام کی بناوٹ ہی ایسی، ہر چیز دے دلا کر ہوتی ہے. تو کرپشن کا نعرہ جو ہے نا، یا جی باہر پیسے لے جائیں گے، باہر پیسے صرف لے کر گئے، باہر پیسے لے جانے والے اور بھی بہت سارے جن کا نام کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات، صرف باہر پیسہ نہیں جاتا، ملک کے اندر جس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے، جس طرح لوٹ رسوخ کی جاتی ہے، جس طرح جیسے میں نے کہا وسائل کسی ایک خطے کے دوسرے آپ اندازہ کریں. بہت سارے لوگ آج بھی پتہ نہیں، آپ ہو سکتا ہے آپ زیادہ باشعور ہوتے ہیں جو اکثر جو مرکزی علاقوں سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں آج بھی بہت سارے پاکستانی نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں سوئی گیس ایک قسم ہے، سوئی گیس کی قسم ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ سوئی ایک جگہ ہے، سوئی ایک شہر ہے. سوئی ڈیرا بگٹی ضلع میں ایک مقام ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے، اور وہ گیس
1950 کی دہائی سے اشرافیہ کے گھروں میں تو پہنچ رہی ہے، لیکن یقین مانے کہ سوئی کے غریب گھرانے کے اندر آج تک گیس نہیں ہے۔ یہ قومی مسئلہ بھی ہے، لیکن یہ طبقاتی مسئلہ بھی ہے۔ اس ملک میں آپ کے یہاں بھی ہے، ڈی ایچ اے جب بنتا ہے یا بھیریا ٹاؤن جب بنتا ہے تو وہاں پہ غریب کسانوں کو بے دخل کر کے وہ زمینیں قبضہ کر کر ہاؤسنگ اسکیم بنائی جاتی ہے۔ یہ طبقاتی مسئلہ ہے، ٹھیک؟ اور آپ اپنے خطوں میں جائیں گے، اپنے علاقوں میں جائیں گے تو آج بھی قوانین ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس 500 ایکڑ ہے، 1000 ایکڑ ہے، اور اس کے لیے کام کرنے والے مزارعین اور مزدور جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے سوال ہیں، ان سوالوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو یہ سوال پاکستان کے مین اسٹریم کے سیاسی منظر نامے میں اس سنجیدگی سے نہیں نظر، بس یہی ہوگا یہ چند لوگ ہیں باہر پیسے کھا جاتے ہیں، آدھے سے زیادہ کا آپ نام لینے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کا تو آپ نام بالکل بھی نہیں لے سکتے جو آپ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ اور مائنڈ یو بیرونی سازش کی جہاں تک بات ہے، آپ ہی کے اس ملک کے بالادست طبقات جو ہیں ان کے اوپر بھی باہر والے بیٹھے ہیں۔ یہ گلوبل فائنینس کا دور ہے۔ آپ نے دیکھا نا ڈائسپورا بڑا پی ٹی آئی کا حامی ہے، باہر جو بیٹھے ہوئے پاکستان، ان میں سے بہت سارے پیسے والے لوگ، سارے نہیں لیکن بہت سارے، وہ پیسے بھیجتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، انہی ہاؤسنگ اسکیموں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ طبقاتی مفادات، اس میں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تجزیے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ طبقے کا سوال ایک سنگین اور سنجیدہ سوال ہے۔ اور میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، اور میری اس پہ اگلے مہینے بلکہ اپریل ہو گیا تو 20 اپریل کو میری نئی کتاب بھی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ دوست کوشش کریں تو اگلے روزوں کے بعد تو کتاب پر بھی یہاں پہ ایک سیشن رکھیں گے۔ تو طبقے کا میں آخری بات مکمل کروں، طبقے ہندوستان میں ہمیں کہا، آپ بھی سب سفید پوش ہم سب ہے نا، تو سفید پوش والوں کا بڑا ایک ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنا تعریف کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی تبدیلی کے سیاست کے نعرے سے ہی جڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم تعریف کرتے ہیں مڈل کلاس۔ مڈل کلاس بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ مڈل کلاس اکثر ایک خواہش ہوتی ہے نہ کہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں مڈل کلاس اتنی بھی بڑی ہے، ہندوستان میں کہا گیا تھا گلوبلائزیشن کے دور میں بہت بڑی مڈل کلاس ہے۔ آپ اندازہ کریں، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان سے کووڈ کے بعد 23 کروڑ بندہ سو کال مڈل کلاس سے نیچے غربت کے لیے گئی۔ 23 کروڑ، ہماری تو کل آبادی 23 کروڑ ہے۔ ہندوستان میں 23 کروڑ بندہ، اس وقت جو پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، بے روزگاری آسمان کو چھو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مڈل کلاس اس ملک میں کہتے ہیں، وہ زندگی کیسے بسر کر، وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے تو شغل یہی ہے کہ رات کو ٹی وی بیٹھ کر دیکھو اور کیچڑ اچھال دیں، باقی تو لوگ زندہ رہنے کے چکر میں پڑے ہیں۔ طبقہ ایک سنگین سوال ہے، اور یہ آپ کا سوال بنے گا۔ آپ کو خواب کو بیچا جا رہا ہے کہ آپ بھی ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدیں گے، لیکن آپ کے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ روزگار کہاں سے آئے گا؟ اور وہ تو پڑھا لکھے طبقے کی بات ہے، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو کچی آبادی میں رہتا ہے، ٹھیک، جو وزیرستان سے یا آواران سے مطلب عسکریت پسندی کی وجہ سے بدر ہوتا ہے، شہر میں آتا ہے، قوم، طبقہ۔ تیسرا، صنف۔ پاکستان is one of the most male dominated societies in the world۔ میں نے آپ کو کہا نا، میں نے بات اس سے شروع کی کہ خود ہم ترقی پسند لوگ بھی ہمارے لیے چیلنج ہے کہ عورتیں جو ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ عورت کا وہی مقام ہے، ہم تو پدر شاہی کا نام لیتے ہیں،
ہم تو مردوں کی بالادستی کا نام لیتے ہیں، لیکن پبلک سپیس میں ایک عورت کا آنا اس ملک میں ایک بہت بڑا، یہ نوجوان مردوں کو تو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے. آپ کے لیے کوئی بنیادی آزادی کا سوال نہیں ہے سڑک پہ چلنا. ایک نوجوان خاتون کے لیے سڑک پہ چلنا بھی ایک بنیادی آزادی کا سوال ہے اس ملک میں. آپ کو سوائے ہم اگین ہمارے حکمرانی کے حلقے کی سیاست میں کیا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں ہے. بات اس کے لیے جو 8 مارچ کے دن کوئی عورت مارچ کے دن یا تو بہت سخت خامی ہے، ایسا خلاف ہے. اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ عورتوں بچیوں کے کا اور آپ کو روز اخبار میں پڑھنے کو ملتا ہے سنگین زیادتی، وائلنس، مار دھاڑ، ایسڈ برننگ، جلا دیا، روز آپ کو سننے کو ملتا ہے. کوئی بحث نہیں، گفتگو نہیں ہے. بھائی کیا وجہ ہے؟ ہم مغرب کے قریب ہو گئے. یہی آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں یہی بیانیہ سطح ہے، ہم مغربی کلچر کے شکار ہو گئے. تمام چیزوں کی وجہ یہ ہے. بھائی آپ کے یہاں تعلیم کی شرح کیا ہے، آپ صحت کی سہولیات، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے یہاں پہ تو پولیو ڈراپس ایڈمنسٹر کرنے والی بھی جو سرکاری عملہ ہے وہ اپنے جان کی بازی سے کھیل کر یہ کام کرتا ہے. اور یہ سب اور معاشی سوال، اگر کوئی گھر سے در بدر ہوتا ہے تو سب سے پہلے متاثر عورت ہوتی ہے. مرد تو پھر بھی کوئی پبلک اسپیس آکیوپائی کر سکتا ہے. گھر اگر در بدر ہو جائے تو عورت کدھر جائے؟ ٹھیک، معیشت کا سوال ہے تو سب سے زیادہ بوجھ اس کا عورت پر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بہت سا ملکیت کا سوال ہے. یہاں پہ تو ملکیت عام چھوٹے موٹے خاندانوں میں بھی ملکیت کا سوال. اور ہم آج تک یہ چلتا ہے اس ملک میں کئی جگہوں پہ. آئی ڈونٹ نو کہ کیا حالت ہے پنجاب میں، تو ابھی بھی ہوتا ہے کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو شور منایا جاتا ہے. اینڈ مائنڈ یو اس کا تعلق اس کا ہم اس کو کلچر اور عزت اور ان چیزوں پہ ایک پردہ لگا دیتے ہیں کہ یہ رسم و روایات کا مسئلہ ہے. اس کا بھی بہت زیادہ تعلق مادی چیزوں سے، ملکیتوں سے ہے. کہ لڑکی پیدا ہوگی تو یہ مطلب ہے کہ گھر یہ تو کسی اور خاندان کی ہو جائے گی. اس لیے تو لوگ خاندانوں کے اندر شادیاں کرواتے ہیں کہ کم از کم ملکیت تو پاس ہے. یہ مطلب یہ ویسے ہمیں سوال ہے، سماج کی حقیقتیں. آپ نے کبھی ٹی وی شو میں ان چیزوں پہ گفتگو سنی نہیں. آپ نے کبھی آج کل جو ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں وہی پاکستان اور عوام کے مطلب ایک طرح سے مستقبل سنواریں گے، کبھی اس طرح کی گفتگو سنی نہیں. قوم، طبقہ، صرف 3 چیزیں ہوگی، 2 اور چیزیں رہتی ہیں. ریاست کی حیت. یہاں پہ تاریخ کے استاد بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میری اگر فرض کریں مجھے کوئی کہے کہ آپ ایک سبجیکٹ منتخب کریں جو کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو سنجیدگی سے پڑھایا جائے، تو میں کہوں گا تاریخ. مطلب مطالعہ پاکستان والی مطلب یہ نہیں کہ 712 سے جمپ مارے محمود اور غزنوی اور محمود اور غزنوی سے 600-700 سال جمپ مار دیں تو 1857 آ گیا اور پھر جناح اور اقبال نے جادو کی چھڑی اور بس بن گیا. یہ والی نہیں، ایسا نہیں. مطلب تاریخ سے مراد میرا کیا کہ آپ کو پتا ہو، جیسے سماج کی تو میں نے تھوڑی بات کی ہے کہ ہمارا طبقاتی پس منظر کیا ہے، یہاں پہ قوموں کا پس منظر کیا ہے، یہاں پہ صنف کا سوال ماضی میں اور آج تک کیسے اس کو مطلب چلایا جا رہا ہے. ریاست کا سوال دیکھیں، ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یعنی کہ آج 712 سے لے کے بر صغیر میں بس 2 ہی گروہ ہیں، ایک ہندو ایک مسلمان. چلیں اگر فرض کریں اس بات کو چلا بھی لے ایک عرصے تو
1757 کے بعد آپ کیسے تاریخ پڑھا سکتے ہیں اور آپ کیسے ریاست کی حیثیت سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ انگریز کو نہیں ڈالیں گے؟ 1757 سے لے کر 1947 تک یہاں پہ حکمران کون تھا؟ ہندو مسلمان سے تو بات ہی نہیں بنتی نا، حکمران تو انگریز تھا۔ برطانوی راج کے بارے میں آپ کی کتابوں میں ہلکا ہلکا سا تبصرہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ برطانوی راج نے یہاں پہ حکمرانی کا نظام، ریاست کے طرز، قوانین کیا بنائے، پتہ ہی نہیں، مطلب یہ کسی کا قصور نہیں ہے، ہم بھائی بھی نہیں، مطلب ہے ہم ارتوار کے ذریعے کو تاریخ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، باقی تو ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے، خاص طور پہ ریاست کے بارے میں، کہ ایک نو آبادیاتی ریاست جو ہے، ایک کلونیل ریاست، اس کے ٹھوس مقاصد ہوتے ہیں۔ ہم جو آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں بہت سارے، اس میں بھی ہم ذرا رٹا پڑی کرتے اس طرح والی کہ ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کا ایک املامی معاہدہ ہوتا ہے، میں شہری ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ریاست ٹیریٹوری باؤنڈ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ کم از کم ہمارے بارے میں اگر ہماری تاریخ، ہماری ریاست، تو ہمیں اثر نو جائزہ لینا ہے۔ ایک کلونیل ریاست ہے، ٹھیک، انگریز نے بنائی، عوام نے نہیں بنائی۔ یورپ کی بھی تاریخ جو ہے نا سنہری، حالانکہ یورپ کی تاریخ بھی اثر نو جائزہ لینا، لیکن یورپ کی تاریخ میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک طبقہ تھا جو بڑا روشن خیال تھا، اس کا نام تھا بورژوازی۔ بورژوازی نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، بورژوازی نے ایک نیا نظام معیشت قائم کیا، جاگیرداری ختم، سب سو نے سو کو اس نے پھر ایک ریاست قائم کی جس کو آپ ایک لبرل ریاست کہتے ہیں، جس کے قوانین ہیں، جس کے عمرانی، تو بھائی یہاں پہ کوئی تاریخ نہیں ہے نا۔ یہاں پہ انگریزوں نے ایک ریاست قائم کی، انگریزوں نے اس ریاست کو چلانے کے لیے انڈین سول سروس بنایا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انڈین سول سروس میں until the 1920s صرف آکسفورڈ اور کیمبرج کا نیلی آنکھیں اور پیلے بال والا بندہ سول سرونٹ ہو سکتا تھا، یہ آپ کو پتا ہے، بائی لا۔ until 1947 ہندوستانی کے مقامی بندہ زیادہ سے زیادہ اس عہدے تک جا سکتا تھا سب منصف، منصف بھی نہیں، سب منصف، یعنی کہ ایڈیشنل جج، اور وہ بھی آخری 20-25 سال میں قانون میں ترمیم لائی گئی۔ یہ ریاست کے اہلکار گورے ہیں، کوئی پارلیمان نہیں جو کہ قانون دیتے نا سوچیں، آپ سوچتے ہیں کہ ایک جدید ریاست ہے، قانون عوام بناتے ہیں، حق حکمرانی عوام کی، بظاہر نا کم از کم فلسفانہ طور پہ، تو وہ کیسے ہوگی حق حکمرانی؟ کوئی منتخب ادارہ ہوگا نا عوام کا، عوام کے نمائندے یہاں پہ کوئی نہیں۔ اس حد تک آپ تاریخ آپ کو پڑھائے گا، آپ کو پتا 1909 1919 کچھ تھوڑی بہت نمائندگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1946 کے الیکشن میں، ہندوستان میں جو آخری الیکشن ہے، 11% آف the citizens were elected، یعنی کہ 89% ہندوستان کی عوام یا جو بعد میں پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، وہ ووٹ ڈالنے کے حقدار ہی نہیں۔ تو اس ریاست کی حیثیت کو ذرا پلیز سمجھیں۔ جب ہم غیر منتخب ان الیکٹڈ ایپریٹسز آف اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، اس کی تاریخ ہے، وہ خام خواہ نہیں ہے، وہ یہی ایک حصے میں ہمیں ملا، صحیح ہے کہ نہیں؟ قوانین ایف سی آر کی تو بات ہوتی ہے، اجتماعی سزا کی، لیکن باقی جگہ پہ کون سا قانون نافذ کرنا ہے والا ادارہ بڑا عوام کے سامنے جواب دے۔ میں نے جیسے کہا نا، ہر ناکے پہ ایک چھوٹا سا غریب، وہ بھی کچھ غریب ہوتا ہے، غریب وردی پہننے والا پولیس افسر بھی جب تک بابا قائد اعظم کا نوٹ نہیں ہے تو
میں بھی ظاہر ہے بڑی گاڑی ہو کالے شیشے والی تو اجازت ہے، جتنا غریب ہے اتنا ہی قانون کی لاٹھی آپ پہ گرتی ہے. دیکھیے یہ حقیقتیں ہیں نا. کبھی کبھار آپ نے بہت بڑا فلسفہ سمجھنے کے لیے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی حقیقتوں کی طرف رجوع کرنا پڑے. اگر آپ نے ریاست کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو کہوں آپ یہاں پہ ہر ناکے پہ جائیں، ہر کچہری میں جائیں. قانون بھی ایک ایسی چیز ہے کہ پڑھا لکھا آپ جیسے کہ ہوں گے شاید برا بھلا کا من ہے، لیکن جو وکیل ہیں، وکیل اب وکیل پڑھا لکھا ہوتا ہے. بیشتر جو لوگ کچہریوں میں آتے ہیں وہ عام اس ملک کا شہری و ان پڑھ ہے. وکیل بھی اور اسٹامپ پیپر بنانے والا بھی. یہ قانون ایک ایسی چیز ہے جو کہ قانون ریاست ہو، یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا، لیکن عمل میں ہمارے ملک میں اگر آپ تاریخی طور پر اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ عوام آزادیوں کو کی ضمانت دینے کے لیے یہ ادارے نہیں. ٹھیک. اور کالونیل ریاست اگر آپ سمجھیں کالونیل ریاست کے دو مفادات، وسائل 45 ٹریلین پاؤنڈ، 45 کھرب پاؤنڈ. ہندوستان سے 190 سال میں انگریز یہاں سے رول کر گیا. 45 کھرب پاؤنڈ. ٹھیک. ایک مقصد یہ، دوسرا مقصد اس ساری چیز کو یقینی اور ممکن بنانے کے لیے کنٹرول، استحکام. ٹھیک. تاکہ لوگ قابو میں رہے، باغی نہ ہو. اور وہ کیسے کیا؟ وہ ریاست کے اداروں کے ذریعے بھی کیا. وہ بگ مین جو میں نے آپ سے بات شروع کی، طاقتور، ہر مقامی جگہ پہ طاقتور لوگ جو کہ طبقاتی طور پر بھی اپنے اثر رکھتے تھے. آخری بات، یہ طبقہ، قوم، صنف اور ریاست ہوگی. آخری بات میں بات کرنا چاہتا ہوں سامراج. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ریاست کے بناوٹ سے. سامراج اس ملک میں ایک حقیقت ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو نعروں کے طور پر نا یہ سازش ہے، سازش ہے، ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ریئل جو مطلب جو مسئلہ ہے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں. کہ یا تو پھر کوئی مکمل طور پر اس سطحی نعرے کے پیچھے لگ جاتا ہے یا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ کوئی خط نہ تھا، خط بھی تو اپنے ہی کسی سفارت خانے کے بندے نے لکھا تھا، تو ایک وہ مزاحیہ سی بات کر جاتی ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس پر بات نہیں ہوتی. مثلا پاکستان میں کوئی حکومت نہیں گزری اور کئی تاریخ دان کے پاس تو شواہد ہیں. مثال کے طور پہ 1958 میں جو ایوب خان کا coup تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو قبل از وقت اس coup کے بارے میں، coup تو ایکچولی سکندر مرزا نے کی. بعد میں سکندر مرزا کو دینا لگ گیا اور ایوب خان. سکندر مرزا کے coup کے بارے میں بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے. جس کو سب سے زیادہ علم تھا وہ پاکستان میں US ایمبیسڈر. And there's historical record. بھٹو جب پھانسی لگ رہا تھا تو آپ کو شاید پتا ہوگا he wrote a book ڈیتھ روw میں، جب وہ جیل میں تھا، if I am assassinated، اگر میں مارا گیا. اس نے واضح کہا کہ امریکہ نے، اس لیے تو آج کل خان صاحب بھٹو کے حوالے دے رہے ہیں، لیکن بھٹو اور خان صاحب کے دور اقتدار میں بڑا فرق ہے. بھٹو کے دور اقتدار میں طالب علم کی سیاسی قوت تھی، یہاں پہ مزدوروں اور کسانوں کی سیاست تھی، یہاں پہ ترقی پسند ابھار تھا. یہاں پہ اس کی یہ مت سمجھے کہ بھٹو نے کیا، بھٹو نے اس کو رسپونڈ کیا، زمین اصلاحات کیے، نیشنلائزیشن کی، سول سروس کے جو ریفارمز کیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جس پر بحث ہم کر سکتے ہیں وہ اچھا تھا برا تھا، لیکن ایک سماج کے اندر ایک طاقت تھی عوامی قوتوں کی، اور اس پر اور بھی تو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ضیاء الحق کو امریکہ نے کی سرپرستی کی، امریکہ نے اس کو اربوں ڈالر دیے. اور یہ وہ دور تھا جب جہاد کو ابھی دہشت گردی میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا.
وہ مغربی پوری دنیا میں اس کی سرپرستی کی. صحیح. These are facts. یہ باہر سے مختلف یہ مفروضے کے طور پر یہ مثال کے طور پر جو 2014 کے بعد جب دھرنا شرنا شروع ہوا, ایک بندہ تو کینیڈا سے آتا تھا ریگولر, اب وہ کینیڈا کی حکومت کی مرضی سے آیا کرنے اگر آتا تو باہر سے تھا نا طالب کے ساتھ. دوسری بات یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ مثال کے طور پر 2013 سے 18 والی حکومت تھی, وہ سی پیک اور چین کے بہت زیادہ قریب تھی. یہ تو شاید اب خان صاحب سے کون پوچھے کہ برطانیہ اور امریکہ شاید چاہتے بھی تھے کہ وہ بھی آئے. یہ فیکٹس ہیں, یہ کوئی سازش نہیں ہے. پاکستان ایک ریڈی آف اسٹیٹ ہے, اس نے ہمیشہ امریکہ, کبھی سعودی عرب, کبھی چین کی سرپرستی میں یہ ریاست کرتی رہی. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے, اور ہمارے یہاں اس پر بھی کوئی گفتگو سنجیدہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگست 2021 میں امریکہ افغانستان چھوڑ کر گیا تو بہرحال ایک شعوری فیصلہ تھا, اور اگر چھوڑ کر گیا جس میں حوالے کر کے گیا تو وہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اور اس کی اگر کوئی کابل میں حکمران بیٹھے ہیں, ان کی کوئی یہاں سے سرپرستی ہوتی تو وہ بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کو پتہ نہیں کہ امریکہ بڑا بے بس ہے. میرا مقصد کہنے کے کہ بحث کے لیے بہت بحث طلب چیزیں ہیں, پہ مختلف آراء بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کے اندر ایک مطلب ہے ایک اکنامک اور نہیں تو ہم آئی ایم ایف کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو کوئی سازش نہیں ہوئی. آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتا ہے, اس قرضے کی عوض آپ سے مختلف پالیسیوں پر عمل کرواتا ہے. کریکٹ. یہ ایک اثر ہے نا, تو سیاسی اور معاشی ایک اثر ہے, رائٹ. یہ ایک فیکٹ ہے, یہ ایک حقیقت ہے اس سے. لیکن اس کو سمجھنا اس طرح نہیں ہوتا کہ بھئی نعرہ لگ گیا, میری حکومت جانے والی ہے تو مجھے اچانک خیال آ گیا کہ باہر کی بھی کوئی طاقتیں ہیں اس ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور آپس کی بات ہے باہر کی طاقتیں ڈائریکٹلی اثر انداز نہیں ہوتی, عموماً کسی کے ذریعے. تو وہی والی بات ہے, کمرے میں ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کا کوئی نام ہے کہ تیار نہیں. سب سے زیادہ آمدنی کس کو ملتی ہے؟ جی ایوب خان اور مشرف اور ضیاء الحق نہیں امریکہ کے یہ سارے, یعنی کہ امریکہ کی سرپرستی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ ویلکم کیا. یہ ساری حقیقتیں ہیں, یہ سارے فیکٹس ہیں. ایسا نہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ جانتے نہیں, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک یہ ایک طرح سے سیاست کا یہ محور نہیں بنے تو ہم اسی طرح اس کو آپ جیسے کہ میوزیکل چیئرس کہ کرسی کی لڑائیوں کے حوالے سے ہم تماشا ایک طرح سے دیکھتے رہے, اور ایکچولی جن چیزوں سے ہم متاثر ہو رہے ہیں, ان تمام سوالات سے ہم متاثر ہوتے ہیں, تمام متاثر ہوتے ہیں, حقیقی معنوں میں متاثر ہوتے ہیں. گھر کے چولہے سے لے کر مستقبل بہت ساری باتیں تو میں نے آپ سے بات آج کی نہیں. ماحولیات کا سوال ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ آپ کا سوال ہے. اس وقت بیٹھے ہوئے حکمرانوں کا سوال نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آنے والے 30-40 سال بعد کیا ہوگا, پانی کہاں سے آئے گا, ہوا کی کوالٹی کیا ہوگی, ساحلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا. ہم کھیتی والے لوگ پہاڑی علاقے, پہاڑوں کی آپ حالت دیکھیں, جنگلات بہت سارے پار ننگے ہو گئے جنگلات کو کاٹ کے. یہ بھی ایک طبقاتی سوال ہے, یہ بھی ایک سامراج کا سوال ہے, یہ بھی ریاست کی حیثیت کا سوال ہے. یہ سارے سوال جڑے ہوئے ہیں, اور یہ سارے سوال ہمارے عوام کے سوال ہیں. اور جب تک ہم ان پر یعنی کہ ایک طرح سے اس کے گرد کوئی سیاست نہیں بنے, اس کے گرد کا مطلب سیاسی گفتگو کا محور نہیں بنے, تو ہوگا یہ کہ کبھی کبھار, اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی یہاں پہ پشاور ویلی میں نوجوان کا جو قصور ہے, اس نے بھی بہت دھماکے دیکھے, اس نے بھی جنگ دیکھی, اس نے بھی بہت ساری
کبھی MMA کی حکومت دیکھی، کبھی ANP کی حکومت دیکھی، رائٹ؟ اس نے کہا چلو یہی صحیح. بٹ مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ جو بھی حکمرانی کے حلقے کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے، اور میں تو کم از کم ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کہ سیاستدانوں کو خواہ مخواہ کرپٹ ہو. میں نے تو آپ کو کہا نا، میں تو یہ سماج کا مسئلہ ہے، یہ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مرکزی دائرے کی سیاست کرنے والے ان میں سے، کیونکہ وہ اس نظام کے اندر ایک طرح سے فریق ہیں، بھلے چھوٹے ہی صحیح، تو وہ اس نظام کی حقیقتیں اور عوام کے حقیقی مسائل کو سمجھا، وہ نعرے پہ کام چلاتے ہیں. میں آ جاؤں گا سب اچھا ہوگا، یہ فضول ہے میں اچھا ہوں، یہ سودا کرتے ہیں بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں کروں. یہی ہے نا. یا کوئی آج کل تو خان صاحب کی امر بالمعروف والا معاملے پہ آ گئے کہ اصل مسئلہ یہ کہ ہم، یہ تو ضیاء الحق نے بھی کہا تھا اصل مسئلہ یہ کہ ہم اسلام کی پٹی سے اتر گئے ہیں. یہ بھی کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا سیاست کے اندر. جہاں تک نعرے کی بات ہے، تو یہ نعرے سے تو کام وہ تو چلا سکتے ہیں، لیکن یہاں کے نوجوان عورتیں کہ نا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں. پائٹ کی اب حالیہ رپورٹ آئی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ ڈاکٹر ندیم الحق اور پورے نایاب نے اس کو آتھر کیا. آپ خود جا کر آن لائن سرچ کر لیں، پائٹ کی پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ. انہوں نے انمپلائمنٹ ریٹس ناپے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی جو ڈیسائیڈڈ بائی ایج ڈیسائیڈڈ کیا ہے، بائی ریجن ڈیسائیڈڈ کیا ہے. تو سب سے مطلب ایک طرح سے بندے کو پریشان کر دینے والی جو ایک اسٹیٹسٹک انہوں نے بتائی ہے، بٹوین 17 and 29 کا جو ایج گروپ ہے، جو آپ لوگ، اور اس میں انہوں نے تعلیم کی بھی ڈسیگریگیشن کی. جو سب سے پڑھا لکھا، کیونکہ ریسرچ ڈگری کرنے والا تک، MPhil کرنے والا تک، 17 and 29 کے درمیان جو ایج گروپ ہے، مردوں میں انمپلائمنٹ ریٹ از 22% اینڈ عورتوں میں انمپلائمنٹ ریٹ از 50%. اگر آپ پشاور یونیورسٹی سے MPhil کریں اور آپ عورت ہیں تو آپ دو بیٹھیں گے نا، ایک کو نوکری ملے گی، ایک بے روزگار. یہ سنجیدہ سوال ہے. اس میں میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پہلے 1 کروڑ نوکری کا نعرہ لگا کر میں اسے کیا حاصل کروں گا؟ یہود النصارہ کی سازش کا نعرہ لگا کر یہ مسئلہ نہیں سمجھا جا سکتا. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں معیشت کو سمجھنا ہوگا. مثال کے طور پر جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، پہلے تو ایک 60 70 80 کے دہائی کا دور تھا. یہ تصور تھا جو آج بھی کئی لوگ تصور رکھتے ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، کہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں سماج میں، صنعت کار ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ فیکٹری لگاتے ہیں. فیکٹری لگائیں گے تو وہ بھی پیسہ کمائیں گے، لیکن چلو کوئی 1000 1500 2000 بندے کو روزگار بھی ملے گا. ٹھیک، تو ایک لارجر آئیڈیا آف ڈیولپمنٹ تھا کہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی، روزگار بھی پیدا ہوگا. آج پیسہ والا بندہ فیکٹری لگانا نہیں چاہتا. آج پیسہ والا بندہ پشاور کے مضافات میں زرعی زمین کو خرید کر یا قبضہ کر کے ہاؤسنگ اسکیم بنانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پلاٹنگ جب کرے گا تو بیرون ملک پاکستانی اپنا پیسہ بھیج کر وہاں پہ انویسٹ کرے گا، تو وہاں پہ زیادہ جلدی اور زیادہ بڑے پیمانے پر وہ منافع کما سکتے ہیں. اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایکچولی ان ہاؤسنگ اسکیموں میں ہر جگہ جا کر ایکچولی ان پلاٹس کو آکیوپائی نہیں کیا جاتا، اسپیکولیشن سے اس کی قیمت بڑھائی جاتی ہے. اور آپ کو، اگر آپ ان چیزوں سے واقف ہیں تو آپ کو پتا ہے فائلوں پر بھی اسپیکولیشن ہوتی ہے. پلاٹ کا تو بعد کی بات ہے، فائل کی بھی قیمت پہ سٹہ بازی ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل کیپٹلزم. کیپٹلزم جو کہ فائنینس ایز اپوز ٹو انڈسٹریل
کیا تکلیف ہے؟ اب یہ گفتگو ہے نا، یہ اکنامکس کے شعبے کی بھی گفتگو ہے، یہ سیاست کی بھی تو گفتگو ہے نا کہ نہیں؟ بھائی 15 کروڑ نوجوان ہیں، آپ کہاں سے نوکری دیں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ سب سی ایس ایس کو پاس کر نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ آپ کی صلاحیت نہیں، کیونکہ اس لیے کیونکہ سی ایس ایس کے ایگزام دینے والے اتنے، سیٹیں اتنی، رائٹ؟ یقین مانے میرے ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، کریم چلا رہے ہیں، آپ میں سے بھی کوئی چلاتے ہیں، یہ مطلب یہ سنجیدہ ایسے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں نے کہا نا اس کا سوچیں، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، جو چھوٹی موٹی زراعت کرتا تھا دیہات میں بے دخل ہو گیا جنگ کی وجہ سے، مطلب مہنگائی کی وجہ سے، اب تو چھوٹا موٹا کسان بھی زراعت کر نہیں سکتا، کھاد بیج افورڈ کر نہیں سکتا، وہ چھوٹی موٹی زمین ٹھیکے پہ دے دیتا ہے، گزارا چلاتا ہے۔ یا اب ایک اور ذریعہ تھا پاکستان کے عام خاندانوں کے لیے زندہ رہنے کا، وہ دبئی جانا، سعودی عرب جانا، یس مزدوری کرنے۔ یقیناً آپ کے تقریباً یہاں پہ کوئی گھرانہ نہیں ہوگا جس میں سے آپ میں سے کسی کا اپنے رشتے دار نہیں کیا ہوگا، وہ بھی سپر رہا ہے، وہ بھی نظام اب اس طرح کھلا ڈلا نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی کیسے کس طریقے سے 2 نمبر طریقے سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں پہ کس حالت میں مزدور زندگی گزارتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں 8-10، وہ بھی تو مسلمان بھائی ہیں نا، وہاں پہ کوئی اسلام نہیں چلتا، وہاں پہ ننگی سرمایہ داری چلتی ہے۔ اگر سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے، دبئی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ مسلم حکمران ہے نا، وہاں پہ کوئی آپ کے مذہبی شناخت کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں ملتی۔ یہ سنجیدہ سوال ہے، نوجوان نسل کے سوال ہے، عورتوں کے سوال ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی گمراہ کرنے والی بات ہے، وہ کہ ہم تو جو بھی کریں گے ہمیں یہی کہا جائے گا، لیکن یہ تو پرانی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک نو مالیاتی ریاست ہے، عوام کی حقیقی آزادی کی بات کرنے والے تو پھر اس ریاست کی نظر میں تو ہمیشہ ہی ان پر سوالیہ نشان ہو رہا ہے، اس سے تو پرواہ نہیں، مجھے تو پرواہ یہ ہے کہ آپ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، آپ کی صلاحیت بڑھے اپنے حالات کو سمجھنے کے، اپنے سماج کو سمجھنے کے لیے، تاکہ نعروں سے آپ کو وقتی طور پر ادھر ادھر لے جایا نہ جائے۔ اور درمیانی یہ کہ میڈیا یا عمران خان کو جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آپ کو بتانے کی کیا، اس سے بھی زیادہ نوجوان جب بدزن ہوتا ہے، جب اس کو کوئی رستہ نہیں نظر آتا، جب اس کو اندھیر نظری نظر آتی ہے، تو پھر اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم چیزوں کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ میرا مشاہدہ یہ پی این پی آپ کا نہیں ہے، لیکن پی این پی جس کو بنے ہوئے 6 سال ہوئے، آپ یقین نہیں کر سکتے کتنے نوجوان اس طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ اسے حامی ہے، نہیں، وہ بھی ہوگا، ایک پہلو پیٹ، سماج کے اندر کچھ نہ ہونا، ایلینیشن، فرسٹریشن، مطلب جھوٹے نعرے جو کہ نہیں تکمیل ہوتے، تو پھر آپ کسی اور طرح سے، یہ سب کچھ میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو آپ کی اجازت سے میں یہاں پہ رکتا ہوں، اور اس گفتگو کو کتاب کے آنے کے بعد پھر سے مزید گہرائی سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کافی ہے، اور میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں، زمین کا بھی، آپ سب کا جو آپ آئے اور شارٹ نوٹس پہ آئے، یہ آپ کی محبت بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ آپ کی سنجیدگی بھی ہے کہ آپ سنجیدہ، چلو تھوڑا سا ہی سنجیدہ لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی جڑنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے، اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ آپ نے کہا جیسے مارچ کیا تھا صرف فلسفہ کافی نہیں ہوتا، دنیا کو تبدیل بھی کرنی ہوتی ہے، اب وہ والی تبدیلی تو ہمیں دے گی۔ حالانکہ ابھی تک تو وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا،
تو یقیناً ان کے پاس حزب اختلاف کا کوئی پروگرام ہوگا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ حزب اختلاف میں ہو یا حکمرانی ٹریجری بینچز میں ہو، یہ بحث ان کی سطح ہی ہے، مطلب ان کی نہیں، باقیوں کی بھی. مطلب اس سے کیا مثال ہوگی کہ کراچی میں حکومت سندھ کے ایک یعنی کہ جورسڈکشن میں ساؤتھ وزیرستان کا الیکٹڈ ایم این اے گلز چڑھ رہا ہے 18 مہینے سے، تو حکومت سندھ بھی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، پھر تو حکومت بلوچستان کے بارے میں بات ہی کرنا فضول ہے کیا ہے، یعنی کہ یہ حکمران جماعتوں حکمران طبقے کا مجموعی سوال. اس لیے میرے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک کی زیادہ نشاندہی کروں دوسری کی کم، میرے لیے یہ اس دائرے سے کیسے نکلا جائے جس میں نعرے لگتے ہیں، جس میں لوگوں کو بس کسی چیز کے پیچھے پیڑ کے پیچھے چلایا جاتا ہے، اور جس میں یہ کامن سینس آپ جیسے لوگ کا کیونکہ ہمارا کوئی رول نہیں، ہم زیادہ تبصرہ کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مذاق کر سکتے ہیں، لیکن ہم خود فریق نہیں ہیں. ہمیں فریق بننا پڑے گا، تو اس کو ہمیں بننا پڑے گا. اگر ہم نہیں بھی ہیں تو ہمیں بننا پڑے گا. بننا اس لیے پڑے گا کیونکہ آنے والے کل میں یہ لوگ نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے. میں بھی شاید آپ سے اتنا بڑا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بڑا ہوں، شاید میں بھی نہیں ہوں گا، آپ ہی ہوں گے، اور آپ مجھے سنبھالنا ہے. اور اگر اسی طرح گول دائرے میں ہم گھومتے رہے کھوکھلے نعروں کے پیچھے، ایمٹی ایک بڑا مشہور ارجنٹینین تھیورسٹ ہے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، ارنیسٹو لکلاؤ. لکلاؤ نے کہا ہے کہ ماڈرن ڈے پاپولزم میں ہوتا ہے. لکلاؤ کہتے ہیں ماڈرن ڈے جو پاپولزم ہے، مقبولیت پسند، شخصیت پرستی، جیسے خان صاحب کے گرد، وہ that relies on empty signifiers. آپ سگنیفائر کو بناتے ہیں، جیسے کرپشن، اپنی پوری سیاست ایک نعرے کے گرد گھماتے ہیں. یہ وہ کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے. مجھے تو وہ دن بھی یاد، آپ کو بھی یاد ہوگا نہیں ہوگا، ہم نے کہا تھا 90 دن میں آ کر آپ کرپشن ختم کریں. اندازہ کریں یہ تو لوگوں کے ساتھ مذاق ہوگا. بٹ انلیس ہماری صلاحیت بڑھے، اگر ہمارا بحث کا پیمانہ بڑھے گا تو پھر ہی ہم کوئی متبادل طرز سیاست کی طرف بڑھ سکیں گے. یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے، یہ جلدی بھی نہیں ہو سکتا. آخرکار 40-50 سال سے یہاں پہ ترقی پسند نظریات پسپائی کا شکار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب پچھلے 8-10 سال سے نوجوان نسل کے اندر رجحان بڑھا ہے، لیکن ابھی بھی ہم تھوڑے ہیں. ابھی بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو دوسری طرف کھڑے ہیں ان کو بھی قائل کرنا ہمارا کام ہے. اب ان کو ہم فنا نہیں کر سکتے نا کہ وہ دفاع ہو جائیں، کہیں اور چلے جائیں. اس ملک کے اندر جو بھی نوجوان نسل ہے اس کو کسی ٹھوس حقیقی اور انہیں کے مطلب ایک جاندار تجزیے پر مشتمل ایک سیاست، ترقی پسند سیاست کی طرف لے جانا ہوگا. یہ لمبا کام ہے، لیکن اسی طرح کی نشستوں سے اس کام کو آپ آگے بڑھائیں. بہت شکریہ.